أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والے ہیں تمام عالموں کے، الرحمن الرحیم بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں، مالکی مالک ہیں، یوم الدین روز جزا۔ الحمد حمد کا معنی تعریف کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا۔ دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے بار بار آئیں گے، ایک حمد کا لفظ، ایک سبحان کا لفظ۔ تو حمد میں دراصل تمام خوبیوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور سبحان میں تمام کوتاہیوں سے نفی کی گئی ہے، تمام کوتاہی اور عاجزی سے نفی کی گئی۔ گویا انسان اگر اپنے تصور میں جتنی تعریفیں، جتنی خوبیاں، جتنی بھلائیاں سوچ سکتا ہے، جب ان تمام بھلائیوں کی نسبت مجموعی طور پر، کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا چاہتا ہے تو یہ حمد کا لفظ لے آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ترجمے پر اگر غور کیا ہوگا، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ ایسے ہی انسان جب سوچتا ہے کمزوریوں کو، قباحتوں کو، عاجزیوں کو، بے بسیوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان تمام کی نفی کرنا چاہتا ہے، اگر ایک ایک کو گننے لگے تو ظاہر فہرست لامتناہی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان تمام کو ایک جملے میں اور ایک لفظ میں احاطہ کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے سبحان کا لفظ ہے کہ اللہ تمام کمیوں کوتاہیوں سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے۔ ایسے ہی الحمد میں احاطہ ہے تمام خوبیوں کا، تمام خوبیوں کا۔ للہ کا لفظ اللہ، للہ خاص اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے۔ اور عربی قواعد کے لحاظ سے اگر کوئی کہے حمدت اللہ، میں نے اللہ کی تعریف کی، اس میں تعریف کا اتنا حق ادا نہیں ہوتا تعریف کرنے کا جتنا الحمدللہ میں ادا ہوتا ہے، کہ اس میں تعریفوں کے لیے دوام کا تذکرہ ہے کہ ہمیشہ یہ تعریف ہے اللہ کی۔ اس لیے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے عربی گرامر کے شروع میں ایک کتاب میں جب یہ جملہ پڑھا تو انہوں نے اس کی کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف ازل سے لے کر ابد تک ثابت ہے خاص اللہ کی۔ یہ الحمد کا ترجمہ ہے، وہ اس میں دوام ہے، استمرار ہے، لام تخصیص کے لیے، اختصاص کے لیے۔ لفظ اللہ جو ہے اوپر بسم اللہ میں بھی اس کا ذکر ہوا، رب کا لفظ پہلی مرتبہ ہے۔ رب کا معنی مالک کے بھی ہے، چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے رب کا معنی مالک، فرمان روا، حاکم، مالک، اور اس کا معنی مربی کے بھی ہے،
تربیت کرنے والے کی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو اعتدال کے ساتھ آغاز سے کمال تک پہنچ جائے، کسی بھی چیز کو نقطۂ آغاز سے اٹھان دے، ترقی دے، اور اعتدال کے ساتھ، تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا بڑھاتا عروج کے مقام پر پہنچا دے، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ تربیت کا یہ معنی ما سوی اللہ کسی اور کے لیے شایع نشان نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ رب جو ہے یہ صرف اللہ کو کہا جائے گا۔ اگر انسان ہے تو اس کو عبد الرب کہا جائے، رب المکان کہا جائے، اس جگہ کا مالک کہا جائے، گویا کسی قید اور اضافت کے ساتھ اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ویسے رب کا لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید و بند کے جب بولا جاتا ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات، کوئی اور تربیت کے اس مقام پر نہیں ہے جو اللہ ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں یہ علم سے ہے، علم سے، علم کا معنی جاننا، عالم کا معنی وہ آلہ جو جاننے کا ذریعہ بنے۔ تو عالم کہتے ہیں اس ذریعے کو جس سے خالق کا علم حاصل ہو، خالق کے علم کا ذریعہ بننے والی چیز کو عالم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کائنات کے اندر جس جس مخلوق پر ہماری نگاہ پڑتی ہے یہ عالم کا حصہ ہے، اور اس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی چیز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ذہن فوراً اس کے صانع کی طرف جاتا ہے، اس کے بنانے والے اور پیدا کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ تو عالم ساری کائنات ہے، انسان بھی ایک عالم ہے، جنات بھی ایک عالم ہے، فرشتے بھی ایک عالم ہے، آسمان بھی ایک عالم ہے، زمین بھی ایک عالم ہے۔ اس طرح سے فرمایا بعض حضرات نے کہ کوئی 18,000 عالم ہے، بعض نے فرمایا 40,000، بعض نے فرمایا 80,000۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ تعداد ہی معلوم نہیں کہ کتنی، یہ گنتی تو ہم اپنے گرد و پیش میں کر سکتے ہیں، اس زمین پر رہ کر سکتے ہیں، اس زمین کے علاوہ کتنی جگہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی قرارگاہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ رسائی ابھی تک خلا سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، خلا تک کی پیمائش نہیں ہو پا رہی، تو آگے کتنے عالم ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور ان تمام کی پرورش جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، رحمت کے مادے سے ہیں، رحمت کے مادے سے۔ رحمت کا معنی مہربانی کرنا، مہربانی کرنا، گویا یہ ساری کائنات اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اللہ کی حاجت کوئی نہیں تھی، اللہ نے کی رحمت کا تقاضا تھا، اس لیے کائنات بن گئی۔ مالک کا معنی ایسا قابض جس پر کسی چیز پر اس کو پورے تصرف کا حق ہو اور قدرت ہو، ایسے قبضے کرنے والے کو مالک کہا جاتا ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، الدین، دین کا معنی اطاعت کے بھی آتا ہے، دین کا معنی حکومت کے بھی آتا ہے، دین کا معنی مذہب کے بھی آتا ہے۔ یہاں حکومت کے معنی میں کہ حکومت کے دن کے مالک ہیں، بدلے کے اور جزا کے دن کے مالک ہیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کی بھی پہلی سورت ہے، نماز میں بھی ہر رکعت کے آغاز میں پڑھی جانے والی سورت ہے،
اور باقاعدہ جو اترتا قرآن تھا اس کے اندر مکمل نازل ہونے والی بھی یہی پہلی صورت، اس لیے فاتحہ کا معنی آغاز کرنے والا، گویا اسی سے شروع ہوتا ہے سارا کلام، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، کسی بھی چیز کی بنیاد اور اصل کو کہتے ہیں، اسی لیے مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، ام القریٰ کہ زمین کی بنیاد وہاں سے پڑی، وہاں سے آغاز ہوا، اس لیے اس ام القریٰ کہتے ہیں۔ ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی آمد کی بنیاد بیج وہیں پڑتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی اس سورت کو ام القرآن یا ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان کا اس سورت کے اندر احاطہ کیا گیا ہے، اختصار اور تلخیص کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے، عقائد بھی اعمال بھی، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے کہ اگر اس نیت سے کسی مریض پر یہ سورت پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے اس کو نجات دے دے، یہ تأثیر اور یہ خوبی بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اس صورت کے اندر احادیث کے الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر زہر سے حفاظت اس صورت میں ہے، ہر زہر سے، اور ایک حدیث میں تو صحابہ کے باقاعدہ عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کسی علاقے سے گزر رہی تھی، رات کو کہیں پڑاؤ کی نوبت آئی، بستی والوں نے ان کو بستی میں چھوڑا نہیں، بستی سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے کوئی کھانا پینا بھی ان کو پیش نہیں کیا۔ اتنے میں اس گاؤں سے، اس بستی سے ایک عورت آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو کسی نقصان دہ زہریلی چیز نے، سانپ بچھو نے ڈسا ہے، آ کر کے اگر آپ کے پاس کسی علاج کی کوئی صورت ہے تو وہ کر دیجیے۔ تو اس ایک صحابی نے کہا علاج تو میں کر دوں لیکن ہمیں آپ اجرت دیں گے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 بکریاں اجرت طے ہوئی، کہ 40 لوگ تھے صحابہ کی اس جماعت میں، اور اس صحابی نے جا کر کے سورت فاتحہ اس آدمی پر پڑھی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اور 40 بکریاں ہانک کے وہ اپنے پاس لے آیا۔ البتہ یہ اختلاف ہوا صحابہ میں کہ اس کو اب ہم استعمال کریں یا نہ کریں، تو ان کے لیے تو آسان تھا کہ چلے جی حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک، اور اگر اس میں میرے لیے بھی حصہ رکھو تو ٹھیک ہے۔ حضور کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی تائید کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے تطیب نفس کے لیے کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے، یہ جواب دیا ان کو۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت کے پڑھنے سے بیمار کو شفا بھی ملتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے اپنے کلام میں یہ خوبیاں رکھی ہیں، اور ہر تمدن کے اندر جھاڑ پھونک کی اپنا ایک تصور موجود ہے۔ دین اسلام نے بھی اس کی نفی نہیں کی، البتہ اس کو ایک رخ دیا ہے۔ ایک تو عقیدہ اسلام نے مضبوط کیا کہ اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، یہ ذرائع ہے، یہ ذرائع ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسے الفاظ ہوں جن کے اندر غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو، شرک نہ ہو، اجازت موجود ہے۔ سورت فاتحہ بھی اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بہرحال اس سورت کا ایک نام سورت الشفا بھی ہے، اور بھی اس کے نام مشہور ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی کا تذکرہ بار بار آئے گا۔ ایک اصولی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک ہجرت سے پہلے کا ہے جو تقریباً 13 سالہ ہے، اور ایک ہجرت کے بعد ہے جو تقریباً 10 سالہ ہے۔
جو قرآن ہجرت سے پہلے اترا اس کو مکی کہتے ہیں، چاہے وہ مکے میں اترا، طائف میں اترا، رستے میں اترا، اور جو ہجرت کے بعد قرآن نازل ہوا ان کی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینے میں اترا، احد میں اترا، خندق میں اترا، حدیبیہ میں اترا، یہاں تک کہ اگر مینا میں بھی ہجرت کے بعد اترا اس کو بھی مدنی شمار کیا گیا۔ تو ہجرت کو اس کے لیے امتیاز بنایا ہے، جدائی کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی۔ اور اس میں ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے قرآن علوم کے حوالے سے کہ کسی سورت کو جب مکی کہا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100% ساری آیات اس کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر آیتیں اس کی ہجرت سے پہلے، ممکن ہے 2-4 آیتیں وہ مدنی بھی ہوں اس میں، لیکن اکثریت کی بنیاد پر اس پر مکیہ یا مدنیہ کا حکم لگتا ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے کہ اولین نزول ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی، اس لیے ایک لحاظ سے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ بہرحال یہ سورت الحمدللہ رب العالمین 7 آیتیں ہیں اس میں۔ جن حضرات نے جیسے بسم اللہ کی تفسیر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بعض حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت فاتحہ کی آیت شمار کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو اس کی گنتی سورت فاتحہ سے شروع ہوتی اور 7 آیتیں بنتی ہیں، اور جن حضرات کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی مستقل آیت ہے اور سورتوں کے آغاز میں دوسری سورتوں سے جدائی اور امتیاز کے لیے درج کی جاتی ہے، سورت فاتحہ کے لیے بھی یہ حصہ نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ 7 آیتیں اس طرح ہے کہ پہلی 3 آیتیں مالک یوم الدین تک ہیں، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 4تھی آیت ہے، پھر صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ٹھی آیت۔ چنانچہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مؤمن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ کہتا ہے اثنا الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری خوبیاں بتائی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کر دی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ جملہ آدھا میرے ساتھ متعلق اور آدھا میرے بندے سے متعلق، کہ نعبد میں عبادت کی بات ہے اور اس نستعین میں دعا کی بات ہے۔ اور فرمایا آگے جو آیتیں ہیں یہ میرے بندے کی دعا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورت دعا بھی ہے، کیونکہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تفسیر میں اب اس کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا احاطہ کر کے فرمایا کہ تمام خوبیاں، انسان جتنی خوبصورتیاں، جتنی طاقتیں، جو کچھ دنیا میں دیکھتا ہے ان تمام کا مرجع ایک ہے کہ ان خوبیوں کا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور وہ کیوں؟ للہ، وہ خوبیاں اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہے کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کو جامع ہوتا ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے اللہ۔ خوبیاں تمام جس ذات میں ہوں وہ اللہ ہوتا ہے، تو تمام خوبیاں بھی اللہ کی۔ اس میں جہاں اللہ کی تعریف ہوئی، اللہ کا حمد ہوا، وہاں گویا خدا پرستی کے لیے
ایک زبردست آغاز بھی کیا، عقیدہ توحید کا زبردست آغاز بھی ہو گیا اس جملے میں کہ تمہیں جہاں جہاں بڑائیاں نظر آتی ہیں، جہاں جہاں طاقتیں نظر آتی ہیں، جہاں جہاں کوئی خوبیاں نظر آتی ہیں، ان تمام خوبیوں کا مرکز ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور تعریف اسی ذات کی ہوتی ہے جو اتنی عظمتوں کا مالک ہو، اتنی عظمتوں والا ہو۔ اسی طرح اس ذات کی ہوتی جو اتنی نعمتوں والی ہو۔ اللہ عظمتوں والا بھی ہے اور نعمتوں والا بھی ہے، اس لیے وہی تعریف کا لائق ہے۔ رب العالمین جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے، کوئی عالم اپنی پرورش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں، تمام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست نگر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کو حاجت ہو اور کسی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے رخ کرنے لگے تو اسے فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کس کا محتاج ہے؟ تو جس کا یہ محتاج ہے کیا اس تک میری رسائی نہیں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے فرمایا اس میں بھی توحید، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، اور الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو مبالغہ کے الفاظ کے ساتھ اجاگر کیا اور بتایا کہ تمام صفات اور تمام جو ہے نا رحمتیں جو عمومی ہے دنیا اور آخرت میں وہ بھی اسی کی ہیں، اور بڑی رحمتیں جو خاص ہیں لیکن تام ہیں اور مکمل ہیں جو خاص بندوں پر آخرت میں ہوں گی وہ بھی اسی اللہ کی ہے۔ اور وہ مالک یوم الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الجزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کل بھی بیان کریں گے، کل کے درس میں۔ یہاں تک ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ صدق اللہ مولانا۔